بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایم ایس اردو ٹائم۔ معاشرے میں ہمارا کردار۔ ایک منٹ کو رکیے اور آنکھیں بند کر کے اپنے ارد گرد معاشرے پر نظر دوڑائیں، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، جو آپ کی گلی میں ٹھیلے والا ہے اس پر، جو ایک مزدور آپ کے محلے میں کام کر رہا ہے اس پر، جو آپ کے ہاں یا آپ کے دفاتر میں چھوٹے ملازم ہیں ان پر۔ یہ سب لوگ ہمارے کتنا قریب رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ بیت رہی ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہمیں اس لیے معلوم نہیں کہ ہم ان کے قریب رہتے ہوئے بھی ان سے بہت دور ہیں، ہم نے کبھی ان کا احساس کیا ہی نہیں۔ چنانچہ میرے دل کی باتوں کی کہانی کا کردار کچھ یوں ہے۔ ایک بستی میں ایک بھوکا شخص آ گیا، لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگتا رہا مگر کسی نے کچھ بھی نہ دیا۔ بیچارہ رات کو ایک دکان کے باہر فٹ پاتھ پر لیٹ گیا۔ صبح آ کر لوگوں نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اب اہل ایمان کا جذبہ ایمانی بیدار ہوا، بازار میں چندہ کیا گیا اور مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے دیگیں چڑھا دی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صاحب نے کہا، ظالمو، آپ دیگیں چڑھا رہے ہو، اس سے چند لقمے اگر رات کو دے دیتے تو یہ یوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہ مرتا۔ پچھلے دنوں ایک تاجر نے ایک مزار پر 10 لاکھ روپے مالیت کی چادر چڑھائی، جبکہ مزار کے سامنے والے محلے میں درجنوں ایسے بچے گھوم پھر رہے ہوں گے جنہوں نے قمیض تو پہنی ہوگی مگر جسم سے شلوار غائب، اور شلوار تو یقیناً پہنی ہوگی مگر قمیض پہننے کے لیے نہیں ہوگی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرمایا کرتے تھے کہ تم جو چادریں قبروں پر چڑھاتے ہو ان کے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ ایک شخص اپنی پینشن کے رکے ہوئے بقایا جات کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ مظاہرہ کرتا رہا، حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی، تنگ آ کر اس نے خود سوزی کر لی تو دوسرے ہی روز ساری رقم ادا کر دی گئی۔ اسی طرح ایک صاحب کے مکان پر قبضہ ہو گیا، اس نے بڑی بھاگ دوڑ کی مگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہوا۔ اسی دوران دفتر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ پولیس نے کمال پھرتی دکھائی اور دوسرے ہی دن مکان سے قبضہ ختم کروا دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ کیا اب اس مکان میں اس کا ہمزاد آ کر رہے گا؟ کیا ہمارا جذبہ ایمانی صرف مردوں کے لیے رہ گیا ہے؟ ایک منٹ کو رکیے اور آنکھیں بند کر کے اپنے ارد گرد معاشرے پر نظر دوڑائیں، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، جو آپ کی گلی میں ٹھیلے والا ہے اس پر، جو ایک مزدور آپ کے محلے میں کام کر رہا ہے اس پر، جو آپ کے ہاں یا آپ کے دفاتر میں چھوٹے ملازم ہیں ان پر۔ یہ سب لوگ ہمارے کتنے قریب رہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ بیت رہی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہمیں اس لیے معلوم نہیں کہ ہم ان کے قریب رہتے ہوئے بھی ان سے دور ہیں، ہم نے کبھی ان کا احساس کیا ہی نہیں، کبھی ہم نے ان سے کچھ پوچھا ہی نہیں، بلکہ شاید ہمیں ان چھوٹے لوگوں سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم جوش ایمانی میں ایک ایک گلی میں 3 4 مساجد بنا دیتے ہیں، انہیں خوب سجا دیتے ہیں، لیکن اسی گلی میں کئی غریب رات کو بھوکے سوتے ہیں، ان کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ کسی بیمار کے پاس دوائی خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے،
اس کی مدد کرنے کا کوئی صاحب ایمان آگے آتا ہی نہیں۔ ہم سب کے ارد گرد ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو مجبور ہیں، بے بس ہیں اور بے کس ہیں، جو غریب بھی ہیں اور لاچار بھی ہیں، جن پر ہم کبھی توجہ ہی نہیں دیتے۔ ان کو اپنے قریب کیجئے، ان کی جو ممکن ہو مدد کیجئے، اور اگر آپ کے بس میں نہ بھی ہو تو پھر بھی ان کی دل جوئی کیجئے۔ یہ کام ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ کہانیاں، جنرل نالج، پہیلیاں اور اسلامک معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔